بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت میں تیسرا بڑا واقعہ وہ اہل طائف کا اسلام ہے کہ اہل طائف نے اسلام کیسے قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تمام قبائل عرب مسلمان ہو گئے تو طائف والوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی بہت پہنچائی ہیں اور آپ کے ساتھ مقابلہ بھی بہت کیا ہے، اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تمام عرب کے ساتھ ہم لڑ سکیں، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اب ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے یا ہمیں کوئی مصالحت کرنی چاہیے۔ مشاورت سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے ایک وفد بھیجتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدینہ میں جا کر مذاکرات کریں اور کچھ شرطوں کے ساتھ اپنی شرائط منوا کر ہم اسلام قبول کر لیں یا ہم مصالحت کر لیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ چنانچہ یہاں سے وفد بھیجا، انہوں نے 12-13 لوگ تھے جو یہاں سے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ مسجد میں جو اعمال ہیں نمازوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں، رویے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ اسلام کے قریب آئیں۔ اس وفد کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب یہ وفد مدینہ منورہ کی مضافات میں پہنچا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری کچھ شرائط ہیں، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے، خوشخبری پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو پتہ تھا کہ اگرچہ طائف کے لوگوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام سے خوشی ہوگی، تو اس خوشی میں وہ وہاں سے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کا محاصرہ آپ نے کیا ہوا تھا تو انصار نے کہا یا رسول اللہ اودو علیہم، ان کے تیروں نے ہمیں بہت چھلنی کر دیا ہے تو آپ ان پہ بددعا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اہدی ثقیفہم وأتی بہم، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام ایذاؤں کے مقابلے میں دعا مانگی تو وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھاگے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کا آمنا سامنا ہوا، پوچھا کہاں دوڑے جا رہے ہیں، تو کہا کہ ثقیف کا وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور ان کی کچھ شرائط ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خوشخبری مجھے سنانے دیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کیا رویہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر صدیق قسم دے کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دیں کہ میں یہ خوشخبری سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے اجازت دے دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی آ کر۔ آپ نے مسجد میں خیمہ لگوایا اور لوگوں کو مقرر کیا کہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا کھلانا، ان کے آرام اور پانی کا خیال رکھنا، میزبانی کا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت کئی اور حضرات کے ذمہ لگایا۔ لیکن ان لوگوں میں اتنی انا پرستی اور اتنی نخوت اور اتنا تکبر اور بڑائی کا ان کے اندر ایک وہ تھا کہ یہ وہاں آ کر بھی صحیح طریقے سے نہ بات کر رہے تھے نہ معاملات کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب ان کو سمجھایا گیا کہ چونکہ آپ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جا کر ملیں گے، تو وہاں جا کر انہوں نے ویسے سلام نہیں کیا اور جاہلیت کا سلام کیا جو بھی اس کا طریقہ ہوتا تھا۔ دوسرے ہے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے پہلے خود کھانا کھاؤ تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو نامناسب تھی۔ تیسری بات یہ کہ آ کر نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے اور نماز میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ جتنے وفود بھی آتے تھے وہ نماز میں شریک ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو رہنے دیں، نماز پڑھیں گے ہی۔ اگلے دن انہوں نے نماز تو پڑھی لیکن بغیر وضو کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ شکایت کی کہ آج انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا چھوڑیں ان کو۔ تیسرے دن انہوں نے وضو کیا اور اپنے سر پہ پانی ڈالا، گردن پہ اور ہاتھوں پہ، اور پاؤں چھوڑ دیے اور اس طریقے سے وضو کیا، الٹا وضو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکایت۔ چوتھے دن انہوں نے ایک اور طریقے سے وضو کیا کہ اپنا پیٹ دھویا اور اپنی پشت دھوئی، باقی کچھ بھی نہیں دھویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجیب غریب معاملات کر رہے ہیں، الٹا وضو کر رہے ہیں، غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دعہم عنک یا عمر، عمر ان کو چھوڑ بھی دو، ان کو رہنے دو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مخالفین کے ساتھ کیسی نرمی کرنی چاہیے اور کیسے ان کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اس کے بعد جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، کچھ ہماری شرائط ہیں۔ لمبا قصہ ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور تمام کتب حدیث میں یہ تمام واقعات موجود ہیں، اسی تفصیل کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کچھ ہماری شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ ہمیں آپ شراب کی اجازت دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں انگور بہت ہوتا ہے اور ہم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ شراب کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں جاتے ہیں اور ہم بہت طاقتور لوگ ہیں تو ہمیں زنا کی اجازت دیں، تو ہم سفر میں اکیلے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زنا کی بھی اجازت نہیں۔ سود کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم سود بھی لیں گے، تو آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ نماز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایک ہم الٹے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی نخوت اور ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کس طریقے سے بات کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو نماز میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ نے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم شرک کی آپ ہمیں اجازت دے دیں، کیونکہ جو ہمارا بت ہے لات، وہ ہمیں بہت محبوب ہے، ہم اس کی ہم عبادت کریں گے، باقی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اجازت 3 سال تک اس کو مت گرائیں، تو آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی شرطیں لگائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائیں، وہ بہت سننے کی ہیں۔ ایک شرط اس میں یہ تھی، اس شرط پر اسلام قبول کر رہے ہیں کہ طائف کا جو والی ہوگا، جو گورنر ہوگا، وہ ہم میں سے ہوگا، باہر سے نہیں لیا جائے۔ نمبر 2 کہ اس کی تعیین بھی اور انتخاب بھی ہم کریں گے، آپ لوگ نہیں متعین کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہم جہاں چاہیں گے اسلامی قلمرو میں جا سکیں گے، اور آپ لوگ مسلمان جب بھی آئیں گے تم سے پوچھ کر طائف میں داخل ہوں گے۔ چوتھی چیز یہ کہ وہاں کی زمین خرید نہیں کر سکیں گے، رہ سکیں گے وہاں، ویسے اب لوگ رہ سکیں گے۔ اور 5ویں شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جنگ میں ہم اپنی مرضی پر شامل ہوں گے، آپ ہمیں مجبور نہیں کریں گے جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 شرطیں قبول فرمائیں، اور باقی جتنی بھی شرطیں تھیں، زنا کی، ربا کی، شرک کی، نماز چھوڑنے کی، شراب پینے کی، ان کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو دین کے مقاصد ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، ان پہ کوئی سمجھوتا کرنا کسی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، جو انتظامی امور ہیں اور وہ شرعی احکام جو دین کے لیے اور مقاصد کے لیے ذریعہ ہیں، ان میں اگر امام اور ریاست چشم پوشی کرے یا ان میں مصالحت کرے اور اس میں کسی حکمت عملی اور اس کا مظاہرہ کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ثقیف کے وفد کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو چشم پوشی تھی، جو نرمی تھی، جو آپ نے ان کے دلوں کو جیتا اور جس طریقے سے ان کا اکرام کیا اور جس طریقے سے ان کو معاف کیا اور ان کے اتنے نخرے برداشت کیے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو داعی ہوتا ہے، جس کے پاس مشن اور پیغام ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے آج ہمارے لوگوں کو۔ اور آج اگر ہم سیرت کے ان ابواب کو اس پہ ہم پابندی کر لیں تو ہم بہت سارے دشمنوں کو قریب کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، بہت سارے مخالفین کو ہم اپنا بنا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارا جو سفر تھا اس حوالے سے بہت تاریخی رہا کہ آج پہلی دفعہ 37 سال کے بعد میں حاضری ہوئی یہاں، اور مسجد ابن عباس میں مکتبہ ابن عباس اور مقبرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب ہمیں حاضری نصیب ہوئی، اور اس امت کے حبر هذه الامہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس امت کے عالم بالقرآن، حبر هذه الامہ، ترجمان القرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ہمیں عطا فرمائی، ان کی اجارت ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میں یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر موقع ہوا تو دوبارہ پھر حاضری ہوگی، اور بہت تفصیل کے ساتھ طائف سے متعلقہ واقعات کی پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔